عارفہ بیگم نے اقبال صاحب کی ساری پینشن اولاد کے ساتھ مل کر اڑا دی اور پھر اسے دبئی بھیج دیا، اور اقبال صاحب نے باقی کی ساری زندگی دبئی میں مزدوری کر کے گزار دی، اور 60 سال کی عمر میں وہ واپس آئے تو ساری اولاد خراب ہو چکی تھی۔ عارفہ بیگم اور بچے انہیں ذلیل کرنے لگے اور کہتے ہمارے لیے آج تک کچھ نہیں کیا، اور اسے مزدوری کے لیے بھیج دیتے۔ ایک دن اقبال صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ کام پر نہ گئے تو عارفہ اور بیٹوں نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور کہا پیسے لے کر آؤ۔ ابھی چند سیکنڈ گزرے تو دروازے پر دستک ہوئی تو عارفہ اور بیٹوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اقبال صاحب ایک سرکاری اسکول میں ماسٹر تھے۔ پوری زندگی انہوں نے ایمانداری سے سب کچھ کیا اور حق حلال کی روٹی اپنے تینوں بچوں کو کھلائی، مگر ان کے بچے اور بیوی ان سے کبھی راضی نہیں ہوئے، اور ان کی بیوی کا ہمیشہ سے کہنا تھا کہ بے ایمانی سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے، ایمانداری سے کچھ نہیں ہوتا۔ مگر اقبال صاحب انہیں کہتے کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، حلال میں بڑی برکت ہوتی ہے، مجھے حرام نہیں کھلانا اپنے بچوں کو بے ایمانی کر کے، میں ایمانداری کا ایک لقمہ ہی اپنے بچوں کو کھلاؤں یہی بہت ہے۔ ان کی بات پر عارفہ بیگم نے انتہائی غصے سے کہا، ہاں بس یہی ایمانداری کی باتیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ کے بعد والے آپ سے آگے نکل گئے مگر آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ وہ عارفہ بیگم کی بات پر بس چپ ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دن ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کا پیسہ لیا اور گھر میں آ کے عارفہ بیگم کو دیتے ہوئے کہا، یہ پیسے سنبھال کر رکھنا، ہم لوگ آگے جا کر بچوں کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ ان کی بات پر ان کا بیٹا جو کہ پاس بیٹھا تھا ہنس دیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، صرف 10 لاکھ ریٹائرمنٹ کا اور اس کو سنبھال کر رکھ لیں، ارے بھائی سر میں ماریں گے اس کو کیا؟ اقبال صاحب کو اس کی بات پر بڑا غصہ آیا اور انتہائی ناگواری بھرے انداز میں بولے، جب تم اتنا بھی کماؤ گے نا تو پھر میں پوچھوں گا تم سے، اول تو مجھے تم سے کوئی امید ہی نہیں ہے، نہ تمہارا پڑھائی کی طرف دھیان ہے، صرف دوستوں یاروں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا یہی تمہارا کام ہے۔ دیکھ اماں کیسی باتیں کر رہے ہیں مجھ سے، اس نے ٹھنک کر عارفہ بیگم کو پکارتے ہوئے کہا تو وہ کڑوے انداز میں بولی، دیکھو اقبال صاحب، میرے لاڈلے کے متعلق کبھی کچھ مت بولنا، اور دیکھنا ایک دن میرا بچہ بڑا آدمی بنے گا۔ معاف کرنا عارفہ بیگم، بڑا آدمی بننے کے لیے انسان کو پڑھائی بھی کرنی پڑتی ہے، مگر آپ کا بیٹا تو پچھلے 3 سال سے ایک ہی کلاس میں اٹکا ہے، اس سے تو میٹرک کلیئر نہیں ہو رہا، یہ آگے کیا کرے گا؟ اقبال صاحب تلخ لہجے میں بولے تو عارفہ بیگم نے ان کی بات پر طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، آپ تو پڑھے لکھے ہیں مگر کیا ملا آپ کو اتنی پڑھائی کرنے کا؟ جو آپ سے کم پڑھائی والے ہیں آج عیاشیاں کر رہے ہیں، دیکھو صفیہ کو کیسے سونے میں لدی ہوئی ہے اور وہاں اس کا شوہر کما کما کر بھیج رہا ہے اور وہ یہاں عیش کرتی ہے۔ عارفہ کی بات پر اقبال صاحب آہستہ سے بولے، وہ وہاں ذلت کاٹ رہا ہے، انگریزوں کی غلامی کر کر کے ڈالر بنا رہا ہے، اور ہم نے جن انگریز کو اپنے اس وطن عزیز سے نکالا، آج ہمارے لوگ اسی انگریز کے ہاں جا کر ان کے کتے بلیاں نہلا نہلا کر ڈالر کما رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے ایمانداری اور غلامی آزادی کی باتیں مت کیا کریں، اگر کچھ کرنا ہے تو جا کر باہر جا کر ایسا کما کر لائیں، اگر اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے تو، ورنہ ساری زندگی اولاد تمہیں کوسے گی کہ ان کے باپ نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا۔ میں کیوں وہاں جا کر دھکے کھاؤں؟ مجھے میری پینشن مل رہی ہے اور ساتھ یہاں ٹیوشن پڑھا کر اچھا خاصا کما لوں گا۔ اقبال صاحب اس کی بات پر انتہائی غصے سے بولے تو عارفہ بیگم نے وہ گالیاں نکالنی شروع کیں کہ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے وہاں سے نکل آئے۔ پورا دن انہوں نے مسجد میں گزارا اور پھر جب شام کو لوٹے تو سب لوگ بازار کا کھانا کھا رہے تھے اور چارپائی پر شاپنگ بیگ بھی پڑے تھے۔ یہ کہاں سے آ گیا سب؟ اقبال صاحب نے حیرانگی سے پوچھا تو عارفہ نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے کہا، کہاں سے آنا تھا؟ پینشن کے پیسے مجھے پکڑائے تھے، میں نے 1 لاکھ نکال کر بچوں کی خواہش پوری کر دی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے میری طرح ترس ترس کے جئیں۔ وہ اس کی باتوں پر دل ہی دل میں پچھتائے کہ اسے یہ پیسے کیوں پکڑا دیے، اور عارفہ بیگم جیسی زبان دراز عورت نے انہیں واپس مانگنے پر گالیاں نکالنی شروع کر دی تھیں، اور ویسے اس کے پاس ٹکنے بھی نہیں تھے۔ اگلے دن عارفہ بیگم نے اپنی ساری بہنوں کو اکٹھا کر کے ان کی دعوت کی اور اس میں کافی زیادہ پیسہ اڑایا، اور ان کے دونوں بیٹے بھی وقتاً فوقتاً ان پیسوں میں سے عارفہ بیگم سے مانگتے تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہیں کتنے کتنے پیسے دے دیتی، اور اقبال صاحب نے ایک دن ان سے کہا، عارفہ اس طرح پیسے لٹاتی جاؤ گی تو آگے جا کر بچی کا جہیز کیسے بنے گا؟ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں اپنی سندس کے لیے اس کا جہیز بناؤں گا،
پتہ ہی ہے کہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم ابھی سے اس کا جہیز نہیں بنائیں گے تو پھر آگے اس کو رخصت کیسے کریں گے؟ ہاں تو ہم اب اس کی وجہ سے اپنی ساری خواہشیں مار لیں۔ ایک کام کرو، جا کر کوئی کام دھندا کرو جس سے اپنی بیٹی کا اچھا مستقبل سنوار سکو گے اور اسے اچھا جہیز دے کر رخصت کر سکو گے۔ ایسی باتیں کرنے سے کچھ نہیں بنتا، اور یہ پیسے ہیں اور ہم اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کریں۔ جیسے ساری زندگی ترس ترس کر گزاری ہے ویسے اب بھی ترس کر ہم گزار دیں۔ معاف کرنا، اب ہم ترس ترس کر زندگی نہیں جی سکتے۔ تم بھی صفیہ کی شوہر کی طرح باہر چلے جاؤ۔ بس آج تک تو تم سرکاری ملازمت میں تھے، میں نے کبھی کہا نہیں وہاں جاؤ، تم تو پڑھے لکھے ہو، وہاں جا کر اچھی نوکری مل جائے گی۔ صفیہ بیگم نے اطمینان بھرے انداز میں کہا تو اقبال صاحب سر جھٹک کر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، اور پھر روز بروز عارفہ بیگم کا رونا یہی ہوتا کہ تم باہر جانے کے لیے کچھ کرو ورنہ وہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جائے گی۔ اس کی باتوں پر اقبال صاحب دل ہی دل میں کڑتے ہوئے اپنے دوست دین محمد کے پاس گئے اور بولے، یار دینو، ایک مشورہ چاہیے تھا۔ دین محمد جلدی سے سارے کام دھندے چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں یارا، اب بتا کیا مشورہ چاہیے۔ اس نے دین محمد کو جب ساری بات بتائی تو دین محمد کچھ دیر کے لیے سر جھکائے بیٹھ گیا، اور پھر سر اٹھا کر اس نے دیکھا، ویسے ایک بات کہوں، میرے خیال میں تو بھابھی جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ویسے بھی پاکستان میں آنے والے حالات پتہ نہیں کہاں پر کہاں جائیں گے۔ دیکھو ابھی سے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اور آگے جا کر یہ مہنگائی کم نہیں ہوگی، یہ بڑھانی ہے ان حکمرانوں نے، کیونکہ ان کے پیٹوں کو حرام لگا ہوا ہے اور یہ لوگ حرام کھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں تو کہتا ہوں بھابھی کی بات مان، واقعی وہاں جا ڈالر کما، یہاں بھیج، اپنی زندگی بھی تیری سکون کی ہوگی، ان کی بھی سکون کی ہوگی، اور میرے خیال میں بچے بھی اچھا خاصا پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جائیں گے، اور جب بڑے آدمی بن جائیں گے تو پھر واپس آ جانا یہاں پر۔ دین محمد نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تو اقبال صاحب نے اسے دیکھا اور بولے، ویسے یہاں پر رہ کر بھی تو تھوڑا بہت زیادہ کمایا ہی جا سکتا تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ ٹیوشن پڑھا لوں گا، لیکن وہاں جا کر میں انگریزوں کی غلامی نہیں کر سکتا۔ یہاں رہ کر ہم کون سی آزادی میں جی رہے ہیں؟ یہ آزادی ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی کی زندگی یہاں نہیں جی سکتے۔ ہمارے بجلی کے بلوں کو آگ لگی ہوئی ہے، غریب کی تو بالکل ہی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بھابھی جی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تجھے اگر بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے نا تو اس ملک سے باہر چلا جا۔ مجھے اگر موقع ملے نا میں تو یہاں سے بھاگ جاؤں۔ تجھے تو پینشن مل رہی ہے اور ریٹائرمنٹ کے پیسے ملے ہیں، تو چپ کر کے کھسک لے یہاں سے۔ دین محمد نے کہا تو اقبال صاحب کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے اور پھر بولے، ہاں جانا تو پڑے گا ہی، مجھے بھی کچھ سکون چاہیے۔ میری اولاد اور میری بیوی بچے ہر وقت تانے مارتے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیتا نہیں۔ اب دیکھو میں اپنا خون تو نکال کر ان کو دے نہیں سکتا کہ لو بھائی یہ بیچ کر دیکھ لو۔ دین محمد اس کی باتوں پر کہکا لگا کر ہنستے ہوئے بولا، ارے یہ بیویاں کبھی راضی نہیں ہوتیں، تو لاکھوں کروڑوں بھی کما کر بھیجے گا نا یہ تب بھی ایسے ہی بولیں گی۔ بس تو ٹینشن نہ لے، بس اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ اور جا کر ان کا مستقبل سنوار لے۔ اقبال صاحب اس کی باتوں پر سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور گھر آ کر انہوں نے عارفہ بیگم کو کہا کہ اس کے جانے کی تیاری شروع کر دے اور اس کی جو ریٹائرمنٹ کے پیسے ہیں وہ اسے دے تاکہ وہ اپنا ویزا لگوا سکے۔ پھر ان کا رابطہ ایک اسپانسر سے ہوا اور اس نے انہیں وہاں پر بلوا لیا، اور وہ وہاں جب پہنچے تو انہوں نے کام پوچھا تو اس شخص نے ایک ہوٹل میں ویٹر کے کام پر لگا دیا۔ ان کے لیے یہ کام کرنا بہت گرا گزر رہا تھا، لیکن وہ مجبوری میں کرنے لگے۔ سارا دن وہ 3-4 جگہ جو ہوتے وہاں پہ کام کرتے اور مختلف قسم کے کام کرتے، اور وہاں سے ڈالر کما کما کر عارفہ بیگم کو بھیج رہے تھے، جو کہ وہ اپنے بچوں کی عیاشیوں میں ضائع کرتی جا رہی تھی۔ اقبال صاحب نے اس سے کئی بار کہا کہ پیسے جوڑ کر رکھو تاکہ بیٹی کے جہیز کے کام آ سکیں، مگر وہ ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ وہ وہاں دن رات خود کی جان کھپاتے اور وہ یہاں پر بچوں کو بگاڑنے میں لگی رہی۔ اس کی بیٹی بھی اسی کی طرح انتہائی بدزبان ہوتی جا رہی تھی، اور اس نے اپنے بچوں کو الگ الگ موبائل لے کر دیے، اور چھوٹی سی عمروں میں موبائل آنے کی وجہ سے ان کا دھیان پڑھائی سے بالکل ہی ہٹ گیا، اور یہاں تک کہ بیٹی تو کسی لڑکے سے رابطے میں رہنے لگی، مگر عارفہ بیگم نے اس چیز کی طرف کبھی دھیان ہی نہ دیا، اور بڑا بیٹا تو اس قدر غلط راہ پر چل چکا تھا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چور ڈاکو میں ہو گیا تھا، اور وہ شوخی شوخی میں ایسے کام کرنے لگا۔ اور رہا چھوٹا، اسے تو نشے کی لت لگ چکی تھی، وہ سارا دن نشے میں دھت گھر میں سویا رہتا تھا۔
اقبال صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی اولاد اس قدر بگڑ جائے گی۔ وہ وہاں پردیس میں انگریزوں کی گالیاں اور انہی کی حقارت کو سہ سہ کر انہیں اچھی زندگی دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیرنے پر لگے تھے۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزر جانا، اور ایسا ہی ہوا۔ انہیں وہاں پردیس میں کام کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے، اور وہ جب بھی واپس آنے کا نام لیتے تو عارفہ بیگم انہیں کہتی کہ ایسے اتنے پیسے ضائع کر کے واپس آؤ گے، اس سے اچھا ہے کہ وہیں رہو اور ایک بار ہی واپس آنا جب بہت ضروری کام ہو۔ وہ اس کی باتوں پر دل ہی دل میں کڑتے ہوئے چپ ہو جاتے۔ پھر ایک دن انہیں دین محمد کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ اس کی اولاد بہت غلط راہ پر چل نکلی ہے۔ وہ یہ باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور اس نے بنا بتائے ہی اگلے ہفتے کا ٹکٹ کروایا اور پاکستان کے لیے نکل آیا۔ وہ وہاں پہنچا اور جب وہ گھر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہ جانے کون سے لڑکے وہاں لاؤنج میں بیٹھے تھے اور ان کی بیٹی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ان کے سامنے موبائل پر لگی تھی۔ ان کے اندر غصے کی ایک تیز لہر اٹھی اور وہ دھاڑ کر بولے، کیا ہو رہا ہے یہاں اور کون ہے یہ لڑکے؟ وہ لڑکے ہڑبڑا کر باہر بھاگ گئے۔ اس کی آواز سن کر ہامتی کامتی عارفہ بیگم باہر آئی اور انہیں دیکھ کر انتہائی غصیلے انداز میں بولی، ہائے اوئے ربا، ایسے کیسے واپس آ گئے بنا بتائے؟ ارے مجھ سے پوچھ لیتے کہ آنا ہے کہ نہیں، اب اتنے زیادہ پیسے لگا کر آئے ہو، وہی کسی اور ضروری کام میں استعمال ہو جاتے۔ عارفہ بیگم کی بات پر وہ ہنستے ہوئے بولے، ہاں جتنے تم نے کام میں میرے پیسے لگائے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے، ویسے کا ویسا گھر ہے، بلکہ جگہ جگہ سے یہ پینٹ اکھڑا ہوا ہے۔ وہ برسوں پہلے جو باہر کا دروازے کا تالا خراب تھا ویسے کا ویسا ہے۔ میں وہاں دن رات ایک کر کے تمہیں پیسے بھیجتا رہا کہ انہیں جوڑ کر رکھنا، گھر کی حالت کو سنوارنا، بیٹی کے جہیز کو لینا، مگر تم نے تو پتہ نہیں اس پیسے کا کیا کیا۔ ویسے جوڑ کر رکھا ہے کہ سارا کا سارا ہی اڑا دیا اپنی اور اپنی اولاد کی عیاشیوں میں۔ اقبال صاحب کی بات پر عارفہ کا غصہ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ تنک کر بولی، ہاں پیسے تو تم لاکھوں ڈالر میں بھیجتے تھے نا، جو کہ میں اس کے محل بنا لیتی۔ اقبال صاحب طنزیہ انداز میں مسکرائے اور بولے، ہاں اگر میں تمہیں لاکھوں اور کروڑوں ڈالر بھیجتا نا، وہ بھی تمہیں کم ہی لگنے تھے، کیونکہ تم فطرتاً ایک لالچی اور فضول خرچ قسم کی عورت ہو، اور ان بچوں کو موبائل لے کر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہاری کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ یہاں پر آئے ہو، کچھ دن رہ کر اطمینان سے واپس چلے جاؤ۔ میرے اور میرے بچوں کے معاملات میں بالکل مت بولنا۔ ارے مر مر کر جیتے تھے، اب جا کر اگر حالات تھوڑے سے ٹھیک ہوئے ہیں اور میرے بچوں نے اپنی خواہشیں پوری کرنی شروع کر دیں تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ چلو کچھ اور نہیں کرنا تھا تو اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے۔ اقبال صاحب اس کی بات پر تلخ لہجے میں بولے، یہ خوش ہونے والی بات ہے کہ میری بیٹی غیر مردوں کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی ہے اور ماں کو کوئی پرواہ ہی نہیں، اور بیٹے کہاں ہیں؟ کوئی اتا پتہ معلوم نہیں۔ اقبال صاحب کی بات پر عارفہ بیگم کو جیسے پتنگے ہی لگ گئے۔ وہ غصے سے بولی، خبردار میری اولاد کے متعلق کچھ بھی بولا، اور کس نے کہا کہ میرے بچے بگڑے ہیں؟ تمہارے محلے والوں نے تمہارے کان بھر دیے ہوں گے۔ ارے ان لوگوں کو میری خوشیاں نہیں اچھی لگ رہیں۔ وہ صفیہ تو روز بروز کسی نہ کسی بات کو لے کر بات کرنے آ جاتی ہے، میرے شوہر نے یہ دیا تو میرے شوہر نے وہ دیا، تو میں نے بھی تو پھر اپنے اوپر خرچ کر کے اسے دکھانا تھا نا کہ میرا شوہر اتنے پیسے بھیج رہا ہے اور میں خود پر بھی لگا رہی ہوں۔ وہ اس کی باتوں پر دل ہی دل میں کڑتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ پھر انہوں نے اپنے بچوں کا دن رات پیچھا کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے دونوں بیٹے تو انتہا کے بگڑ چکے ہیں۔ ایک ڈاکو بن چکا ہے اور لوگوں سے لوٹ مار کرتا ہے، اور چھوٹا نشے کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ وہ دن رات نشے میں ہی رہتا ہے، اور اسے تو ایک دن وہ کوڑے سے اٹھا کر گھر واپس لائے۔ تو عارفہ بیگم نے اپنا سینہ پیٹتے ہوئے کہا، ہائے ہائے میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ اقبال صاحب نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم تو ایسے وویلا مچا رہی ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ تمہارا بیٹا کدھر تھا۔ وہ انتہائی ڈھیٹ انداز میں بولی، ہاں ساری ذمہ داریاں تو میری ہی ہیں، میں نے تمہارے بچوں کو سدھارنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا تھا، خود تو پردیس میں موجیں اڑا رہے تھے، اور میں یہاں بچوں کو کیسے پال رہی تھی مجھے ہی پتہ ہے۔ اور مجھے پردیس کس نے بھیجا تھا؟ تم نے ہی بھیجا تھا، اور میں وہاں کوئی موجیں نہیں اڑا رہا تھا، وہاں تمہاری موجوں کا سامان بھیج رہا تھا۔ سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتا تھا اور پیسے بھیجتا تھا کہ تم کچھ کر جاؤ گی، بچوں کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بناؤ گی، لیکن یہاں تو سبھی الٹ پڑ گیا، گھر ویسے کا ویسا، بچے انتہا کے بگڑے ہوئے، بیٹی غیر مردوں کے سامنے ایسے بیٹھی ہوئی، اور ماں انتہا کی لاپرواہ عورت۔ اگر تمہیں بچے پالنے نہیں آتے تھے تو پھر مجھے پردیس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟
جو تھوڑا بہت میرا ڈر تھا وہ بھی ان پر ختم ہوا اور وہ بگڑتے چلے گئے۔ اقبال صاحب نے تلخ لہجے میں کہا، اچھا زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے آگے، میں ویسے ہی بہت اکتائی ہوئی ہوں تمہارے بچوں کے ہاتھوں۔ تم چپ چاپ جتنے دن بھی رہنا یہاں پر چاہتے ہو، ان کے معاملات میں بالکل بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بڑا بالکل تمہارا لحاظ نہیں کرے گا، اب تو اچھا خاصا کماتا ہے، وہ لاپرواہ انداز میں بولی تو اقبال صاحب نے اسے بے یقینی سے دیکھا اور بولے، ویسے تو انتہا کی ڈھیٹ عورت ہو، اور اب کان کھول کر سن لے، میں پردیس جا کر تمہاری عیاشیاں پوری نہیں کر سکتا، اب سے میں یہیں رہوں گا اور اپنے بچوں کو خود سنواروں گا۔ تمہیں اگر زیادہ ہی عیش کرنے کا شوق ہے تو جا کر خود باہر پردیس میں موجیں اڑا لو، وہاں ہر عورت اپنا کام خود کرتی ہے، یہاں تک کہ کمائی بھی، ان کا مرد انہیں کچھ نہیں دیتا۔ تو بھی ایسا کر وہاں جا، اپنے ہاتھ سے کما اور موجیں اڑا۔ ارے یہ کیا کہہ رہا ہے، ایسے کیسے گھر چلے گا؟ دیکھ میرے ساتھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جا چپ چاپ اپنی تیاری پکڑ اور پردیس جا کر کما کر بھیج۔ عارفہ بیگم ان کی نہ جانے کی بات سن کر گڑبڑا کر بولیں، مگر وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا کمرے سے نکل گئے۔ باہر سین میں آ کر کتنی دیر یہ سوچتے رہے کہ اب وہ کیا کریں اور کہاں سے شروع کریں۔ پھر اگلے دن انہوں نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بیٹے کے نشے کی عادت کو چھڑوانے کا فیصلہ کیا اور اسے لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ وہاں پر اسے ایڈمٹ کروانے کے بعد انہوں نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا، رشتے والے سے کہو کہ سندس کا رشتہ لے کر آئے، ہم لوگ اس کی شادی جلد ہی کریں گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، ابھی وہ اتنی چھوٹی ہے، وہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی کیسے سنبھالے گی، اور گھر کی ذمہ داریاں۔ یہ بات مجھے مت سنا، بلکہ اسے سمجھا کہ وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنا سیکھے، ہر وقت موبائل میں سر گھسائے رہتی ہے۔ اس کی باتیں سنتا بڑا بیٹا جلدی سے بولا، اوے ابا تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جا اپنا بستر سنبھال اور جا کر اپنا کما کر لے آ، ہمیں نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات میری بہن کی شادی کی، تو اس کی شادی میں بڑی دھوم دھام سے کر سکتا ہوں، ارے لاکھوں کماتا ہوں 1 منٹ میں۔ اقبال صاحب اس کی بات پر طنزیہ لہجے میں بولے، ہاں بڑی حلال کی کمائی کما کر لا رہا ہے نا، ڈاکے مارتا ہے، ڈاکو ہے، کسی دن پولیس کے ہتھے چڑھ گیا نا تو گولی مار دیں گے۔ اور تو کیا کہا کرتی تھی کہ یہ بڑا آدمی بنے گا، یہ بڑا آدمی تو پتہ نہیں، لیکن بہت بڑا ڈاکو ضرور بن گیا ہے، اور یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے ان کو اتنی شہ دے دی کہ یہ اچھے برے کا فرق تک بھول گئے۔ خبردار جو میرے بیٹے کو کچھ کہا، اور اچھا ہے نا ڈاکو بن گیا، تمہاری طرح ماسٹر بنا ہوتا تو وہیں کے وہیں کھڑے رہتا۔ یہ دیکھ کل رات میرے بیٹے نے پورے 10 لاکھ لا کر دیے، اور پچھلے کئی دنوں سے وہ لاکھوں میں ہی مجھے دیتا رہا ہے۔ عارفہ بیگم نے بڑے تفخر سے کہا تو اقبال صاحب کا غصہ بڑھ گیا۔ وہ اس بار چلا کر بولے، بے حیا عورت ہر وقت پیسہ پیسہ کرتی رہتی ہے، اور تجھے اتنا بھی نہیں فرق پڑتا کہ وہ ڈاکے مار کر لا رہا ہے یا کسی اور ذریعے سے، بس تجھے پیسہ چاہیے، وہ پیسہ لا کر رکھتا ہے اور تو سارا کچھ بھول جاتی ہے۔ اس کی اونچی آواز پر اس کے بڑے بیٹے نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا، اور پھر ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کو زور سے زمین پر پھینکتے ہوئے وہ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا، میری ماں کے متعلق ایک لفظ مت بولنا ورنہ دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں گا۔ اس کی انتہا کی بدتمیزی پر اقبال صاحب نے شکوہ کناں نگاہوں سے عارفہ بیگم کو دیکھا، جو کہ عجیب سی مسکراہٹ سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کیسے بات کر رہا ہے، ارے میں دن رات انہیں حق حلال کی کمائی کھلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر ان کے منہ کو تو حرام لگ گیا، اور یہ سب کا سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ چلا کر بولے تو ان کے بڑے بیٹے نے انہیں پکڑا اور گھر سے باہر نکالتے ہوئے کہا کہ آئندہ سے اس گھر کا رخ مت کرنا، نہیں تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ چیخ کر بولا تو محلے والے کھڑے ہو کر ان کا تماشا دیکھنے لگے۔ اقبال صاحب کے دل نے خواہش کی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلے جا رہے تھے، انہیں اپنے ارد گرد کسی چیز کا احساس نہیں تھا، اور سامنے سے آتے ہوئے ٹرک نے انہیں کچلا اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ وہ کچھ ہی سیکنڈ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ محلے کے ایک شخص نے انہیں دیکھا تو اس کی چیخیں ہی نکل گئیں، اور وہ انہیں ایمبولینس میں ڈال کر جب گھر لایا تو عارفہ بیگم اور ان کے بیٹے اور بیٹی کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اقبال صاحب تو اپنی زندگی حلال کی کمائی سے گزار دی، اور پورے محلے میں ان کی ایمانداری کے قصے تھے، اور ہر ایک ان پر تھو تھو کر رہا تھا۔ اب عارفہ بیگم کی سزا کا وقت شروع ہوا تھا۔ چھوٹا بیٹا نشے کی زیادہ ڈوز کی وجہ سے کوڑے دان میں پڑا ملا، اور بڑا بیٹا اپنی کمائی کا روب جما کر ان ماں بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیتا تھا، اور سندس اس سب سے تنگ آ کر کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی، اور اب عارفہ بیگم کو چپ سی لگنے لگی۔ وہ تنہائی کی وجہ سے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے، اور ایک دن بڑا بیٹا ڈاکہ مار رہا تھا کہ پولیس پہنچ گئی، اور وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا،
اور جب اس کی لاش لائی گئی تو عارفہ بیگم اسے دیکھ دیکھ کر تالیاں بجاتی جا رہی تھی اور یہی بات بولے جا رہی تھی، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ کچھ دنوں کے بعد جب کھانے کے لالے پڑے اور بھوک نے ستایا تو وہ بکھرے بالوں، پھٹے کپڑوں میں لوگوں کے دروازے کھٹکا کر روٹی مانگتی۔ کوئی تو ترس کھا کر دے دیتا اور کوئی دھتکار دیتا تھا۔ نافرمان عورت کا یہی انجام ہوتا ہے۔